عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سلیبس میں موجود سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر آئیے۔ یہاں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کی سہولت کے لیے الگ سے نوٹس بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ اس کا جواب ہے کہ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں آئے۔ سوال نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ فضا کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ ہریالی کی وجہ سے گاؤں کی فضا بہت صاف ستھری تھی۔ ہریالی کا مطلب ہوتا ہے سبزہ۔ سوال نمبر 3، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیہاتی خواتین تمام دن یا دن بھر کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، اس لیے موٹی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ آئے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس سے ہم وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں۔ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ آئے تو اس گھر میں رہنے والوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں بڑے شہروں میں آلودگی کا بڑا سبب ہے۔ سوال نمبر 6، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ پرانے دیہاتوں میں کچی گلیاں، کچے مکان اور سڑکیں تھیں، لیکن موجودہ دیہات میں پکے مکان، پکی گلیاں اور سڑکیں ہیں۔ سوال نمبر 7، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ دیہات میں تعلیم و صحت اور کاروبار کے مواقع کم ہیں، جبکہ شہروں میں تعلیم و صحت کے علاوہ کاروبار کی بھی سہولتیں موجود ہیں، اس لیے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ سوال نمبر 8، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اگر حکومت دیہاتوں میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں دے اور دیہاتوں میں بھی کارخانے لگا کر روزگار کا بندوبست کر دیا جائے تو اس نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیے، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ یعنی کچھ الفاظ انہوں نے خط کشید کر دیے ہیں، ہم نے خالی جگہوں میں ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ متضاد الفاظ کنہیں کہتے ہیں یا وہ کون سے الفاظ ہیں جو متضاد ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اردو گرامر میں انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے، مہمان نے داعش کا شکریہ ادا کیا، تو مہمان کا الٹ ہے میزبان، تو مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ میں فارغ ہوں جب کہ میری بہن کام میں مصروف ہے، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا یا تاخیر سے اٹھا۔ دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار کم کر دو یا ہو سکتا ہے کہ آہستہ کر دو۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پختہ مکان دکھائی دیتے ہیں یا پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر آئیے۔ سوال نمبر 3 کو دیکھیے،
واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور جمع الفاظ کون سے ہوتے ہیں، یا واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ایک ہو اسے ہم واحد کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے تعطیلات۔ تو تعطیلات لفظ جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے تعطیل۔ قصبہ واحد ہے، اس کی جمع ہے قصبے۔ امارات جمع ہے امارت کی۔ مسجد واحد ہے، اس کی جمع ہے مساجد۔ مقامات جمع ہے، اس کی واحد ہے مقام۔ مواقع لفظ جمع ہے موقع کی۔ آلات جمع ہے آلہ کی۔ دیہات جمع ہے دیا کی۔ مکان واحد ہے، جمع ہے اس کی مکانات۔ مراکز جمع ہے مرکز کی۔ اسی صفحے پر سوال نمبر 5 کو دیکھیے، انہوں نے چند جملے دیکھے ہیں، وہ دیکھیں۔ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ بچوں دوبارہ سن لیں کہ ایسے الفاظ جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی املا اور ان دونوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اردو گرامر میں ایسے الفاظ کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ہمیں 2 لفظ دیے ہیں، ایک حک والی ہے سے حل بنا ہوا ہے اور ایک دوسری ہے سے حل بنا ہوا ہے، تو ہم نے ان دونوں کا معنی بھی بتانا ہے اور جملوں کی مدد سے ان کو ہم نے ان کا فرق کرنا ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کی جو ہے وہ آسانی کے لیے نوٹس پر لکھ دیے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو حک والی ہے سے حل ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کسانوں کا ایک اوزار ہے جس کی مدد سے وہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ تو کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے۔ اور دوسرا جو حل ہے وہ کوئی بھی مسئلہ جو آپ حل کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ سوال حل کرتے ہیں وہ ہے کہ مجھے سوال حل کرنا ہے۔ اسی صفحے پر آپ کا سوال نمبر 6 ہے کہ جملوں میں استعمال کریں۔ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے ترس جانا۔ تو اس کا جملہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی۔ دوبھر کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل۔ آلودگی کی وجہ سے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ماحول کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ارد گرد گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ کام دھندا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے، تو فارغ وقت کے جو بھی مشاغل ہوتے ہیں انہیں ہم کام دھندا کہتے ہیں۔ تو صبح سویرے لوگ اپنے کام دھندے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا۔ نقل مکانی سے شہری آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ پہلے میں صرف کالم الف کے جملے بول رہی ہوں۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، شور نہ ڈالو۔ اب بچوں یہ جو کالم الف میں جملے دیے گئے ہیں یہ جملے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا نہیں جا رہا بلکہ مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، نہیں بلکہ وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے۔ شور نہ ڈالو نہیں ہوتا بلکہ شور نہ مچاؤ۔ اب کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کالم ب میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کالم الف میں دیے گئے جملے کیوں غلط ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔
اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں۔ صفحہ نمبر 17 پر بچوں انہوں نے ہمیں کچھ غلط جملے دیے ہیں جن کی ہم نے درستی کرنی ہے۔ تو پہلا غلط جملہ ہے کہ میری بات کا برا نہ منائیں۔ تو برا جو ہم مناتے نہیں ہیں، مناتے ہم خوشی ہیں، تو برا نہ مانیں، میری بات کا برا نہ مانیں۔ آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ لوٹنا کا مطلب بھی ہوتا ہے واپس آنا، تو واپس اور لوٹنا سیم معنی ہو گئے، تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ آپ نارووال سے کب لوٹے، یا اگر ہم نے واپس کہنا ہے تو ہم کہیں گے آپ نارووال سے کب واپس آئے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اب استفادہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، تو دوبارہ انہوں نے حاصل لگا دیا۔ میں نے، تو ہم درست یہ لکھیں گے کہ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی نہیں ہوتا بلکہ ناراضی۔ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، تو گالی نکالتے نہیں ہیں بلکہ گالی دیتے ہیں۔ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ میرے کو بازار جانا ہے، میرے کو نہیں ہوتا بلکہ مجھے بازار جانا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا شہری و دیہاتی زندگی کا سبق ختم ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور شہری و دیہاتی زندگی میں فرق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔